محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اما بعد حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیز طلباء، معزز حاضرین اور میری قابل احترام مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جن طلباء نے سارا سال صحیح بخاری پڑھی ہے، ان کے آخری سبق میں ان کے ساتھ شرکت کرنے کا مجھے بھی موقع مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ برکات سارے حاضرین کو عطا فرمائے، سب کہہ دیجیے آمین۔ اور سب کو اللہ تبارک و تعالی حدیث کے طالب علموں کے زمرے کے اندر اٹھائے۔ جب اللہ تبارک و تعالی قیامت میں معاشر کے میدان میں اٹھائیں تو ہمارے اساتذہ کرام جہاں حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے اٹھیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ حدیث کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اٹھائیں۔ اور جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں ساتھی، سب کو اللہ تبارک و تعالی حدیث کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اٹھائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری باب ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ حدیث شریف لانے سے پہلے باب کا عنوان قائم کرتے ہیں، تو سارے محدثین ہی قائم کرتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے مقامات پہ باب کا عنوان قرآن پاک کی آیت کو بنا دیتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بہت کثرت سے قرآن پاک کی آیات کا تذکرہ کیا ہے، آیات ذکر کی ہیں، جس میں امام بخاری نے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن پاک کی آیات اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حقیقت میں قرآن پاک کی تشریح ہے۔ قرآن پاک ایک علم ہے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس پہ عمل کا نام ہے۔ بس قرآن ہی ایک ہی چیز ہے، اس کو اگر علمی شکل کے اندر دیکھا جائے تو اس کو قرآن پاک کہیں گے، اور اس کو اگر عملی شکل کے اندر دیکھا جائے تو اس کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں یہ الہامی ہیں تقریباً، اس لیے امام بخاری کا جو انداز ہے تمام محدثین سے مختلف ہے۔ ان کے حدیث کے ابواب قائم کرنے کا انداز بالکل باقی محدثین سے نرالا ہے، اس لیے کہ صرف حدیث کے ماہر نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اور رجوع الی اللہ جب ہوتا ہے تو پھر علم جو ہے وہ حکمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایک عالم ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے، اور ایک حکیم ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی حکمت سے نوازتے ہیں۔ حکمت ہر ایک کو نہیں دیتے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب کا آغاز کیا تھا تو بہت سارے محدثین نے کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا ہے، بہت سارے محدثین نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارت سے کیا ہے، پھر کتاب الصلاۃ سے کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بالکل مختلف ہے۔ جب کتاب کا آغاز کیا تو بدء الوحی سے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کس طریقے سے نازل ہوتی تھی۔ تو یہ باب لا کے اشارہ کر دیا کہ جتنا بھی دین ہے، قرآن ہے، یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سارا کا سارا دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی پہ مبنی ہے۔ سارے دین کی روح جو ہے
وہ اللہ کی وحی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اے نبی ہم نے اپنا دین جو بھیجا ہے، اس دین کی روح آپ کی طرف بھیجی ہے۔ یہ وحی جو ہے یہ پورے دین کی روح ہے، پورے دین کی جان ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ یہ ایک جان ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے۔ یہ جان جو ہے یہ ہمارے جسم کو زندہ رکھتی ہے، اور ایک جان وہ ہے جو ایمان کو زندہ رکھتی ہے، اور ایمان کی جان کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی۔ جیسے اس جسم میں جان ہے، اس جسم کی آنکھ بھی صحیح کام کرتی ہے، اس جسم میں جان ہے تو اس جسم کے کان بھی صحیح کام کرتے ہیں، اس جسم میں جان ہے تو اس جسم کی زبان بھی صحیح کام کرتی ہے، اس جسم میں جان ہے تو اس جسم کا ہاتھ بھی صحیح کام کرتا ہے، اس جسم میں جان ہے تو اس جسم کے اندر دھڑکنے والا دل بھی صحیح کام کرتا ہے، اس جسم کے اندر جان ہے تو اس جسم کا دماغ بھی صحیح کام کرتا ہے، اس جسم کے اندر جان ہے تو اس جسم کے قدم بھی صحیح کام کرتے ہیں۔ اس جسم سے ایک جان نکال لی جائے تو آنکھیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، کان اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، زبان اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، دل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، قدم اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو چیز اللہ چاہے وہ کام کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز انسانی جسم میں کام نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے انسان کی ایمانی زندگی ہے کہ ایمانی زندگی میں اللہ کے دین کی وحی کا جتنا زیادہ دخل ہوگا اتنا ہی اس کے اندر جان زیادہ آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے صدیق بنے، کس کی وجہ سے؟ اس وحی کی وجہ سے۔ حضرت عمر جو ہیں وہ فاروق بنے تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے فاروق بنے تو اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اور اس وحی کی تلاوت کرنے کی وجہ سے بنے۔ اور حضرت عثمان باحیا بنے ہیں تو باحیا بنے ہیں، فرشتے بھی جن سے حیا کرتے تھے تو وہ باحیا بنے ہیں، اس وحی کی وجہ سے بنے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ باب مدینۃ العلم کے دروازے بنے، علم کا جو شہر ہے اس کا دروازے بنے ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں۔ تو ان کو یہ مقام کس نے عطا فرمایا؟ وہ حیدر کرار ان کو کس نے بنایا؟ شیر خدا ان کو کس نے بنایا؟ وہ اسی وحی نے ان کو بنایا ہے۔ جس معاشرے میں یہ وحی جتنی زیادہ آئے گی وہ معاشرہ پاکیزہ بن جائے گا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ اکرام میں وحی کے آثار ان کے رگ رگ میں آ گئے تھے، ان کے خون کے اندر آ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، اس دعا کا ایک حصہ یہ تھا وَتُخَلِّطَهُ بِلَحْمِي وَدَمِي، کہ یا اللہ اس قرآن پاک کو میرے خون کے اندر شامل کر دیجئے، یا اللہ میرے گوشت کے اندر اس کو شامل کر دیجئے۔ تو صحابہ اکرام کی رگ رگ میں قرآن پاک کی وحی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں جو وحی ہے وہ ان کے اندر رچ گئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ اکرام کی ساری جماعت پاک باز جماعت سے ایسی جماعت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا، ورنہ اللہ کی رضامندی کا جو اعلان ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، یہ اللہ کی رضامندی کا جو اعلان ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جنت کی نعمتوں میں بھی سب سے آخری نعمت ہے۔ جب جنتیوں کو ساری نعمتیں مل جائیں گی تو آخر میں حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ کوئی اور بھی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہر چیز دے دی ہے، اس کے بعد ہم کس چیز کی خواہش کریں؟
ہمیں تو وہ چیز مل گئی ہے جو ہمارے کانوں نے سنی نہیں تھی، ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں تھی، ہمارے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آئی تھی، وہ چیز آج ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ وہ نعمتیں مل گئی ہیں، اس کے بعد کون سی نعمت مانگیں؟ حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں، اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جنتی جب اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان سنیں گے نا، اتنے زیادہ خوش ہوں گے کہ اس اعلان کے بعد جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں، اتنی بڑی نعمت ہوگی۔ تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لے جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کا اعلان سنائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائیں۔ لیکن صحابہ کو یہ ساری جماعت جو صحابہ کی تھی اور صحابیات کی ساری جماعت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کر دیا تھا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلا باب لے کے آئے تو یہ لے کے آئے کہ وحی کا باب لے کے آئے، کیونکہ وحی جو ہے یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ جتنے معاشرے میں یہ وحی آئے گی اتنے ہی معاشرے میں جان آئے گی، اور معاشرہ خوبصورت ہوگا، معاشرے کا ہر پہلو خوبصورت ہوگا۔ اس زمانے کی جو عدالتیں ہوتی تھی وہ انصاف کیا کرتی تھی، اس لیے کہ وحی کا نور اور وحی کی جان اس کے اندر شامل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، ایک یہودی کے پاس دیکھی تو کہا یہ زرہ میری ہے، میری زرہ دے دو۔ اس نے کہا نہیں یہ میری ہے۔ اب حضرت علی جو تھے اپنے وقت کے امیر المومنین تھے، حکم دیتے اور اس سے اسی وقت چھینی جا سکتی تھی، کارندے جو ہیں وہ اس سے اسی وقت چھین لیتے۔ حضرت علی کے فرمانے کے بعد کسی گواہ کی ضرورت ہے؟ اتنی سچی زبان اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن قانون پہ عمل کیا، خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ آج ہماری حکومتیں کہتی ہیں جی قانون ہاتھ میں نہیں لینا، تو خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، یعنی قانون کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ ہاتھ میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور عوام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہ لے۔ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا جاتا۔ حضرت علی نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لیا اور قاضی شریح کے پاس جا کے دعویٰ کر دیا، اور دعویٰ یہ کیا کہ یہ زرہ میری ہے۔ اور یہودی کو بلایا گیا، یہودی سے پوچھا ہاں بھائی، وہ کہنے لگا جی نہیں یہ تو میری زرہ ہے، میں تو جانتے نہیں ہوں۔ تو اب قاضی، حضرت علی نے ہی اس کو قاضی بنایا تھا، حضرت علی اس کو جانتے بھی تھے اور سب کچھ کو پہچانتے بھی تھے، وہ قاضی شریح، لیکن اس کے باوجود قانون پہ عمل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گواہ لاؤ، اس لیے کہ مدعا علیہ آپ کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ دو گواہ لے کے آئے، ایک آزاد کردہ غلام تھا اور ایک بیٹا تھا۔ قاضی صاحب کہنے لگے آزاد کردہ غلام آزاد ہونے کے بعد اب آپ کے گھر کا فرد نہیں رہا، اس لیے اس کی گواہی تو قبول ہے، لیکن بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گواہ ہو تو لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ تو اور گواہ میرے پاس ہے کوئی نہیں ہے۔ تو قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب اس عدالت سے باہر نکلے تو یہودی جو تھا وہ زرہ بھی واپس دے رہا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کے پاس ساری قوتیں حاصل ہیں، لیکن آج یہودی کو عدالت کے اندر کامیابی ملی ہے تو کس کی وجہ سے ملی ہے؟ اس لیے کہ عدالتیں اس وقت انصاف کر رہی ہیں۔ اور عدالتیں انصاف کیوں کر رہی تھیں؟ اس لیے کہ وحی کا نور وہاں پر شامل تھا۔ تو آج ایمانوں کے اندر کسی ادارے کے اندر آپ چل جائیں، آپ کو ہر ادارے کے اندر کرپشن نظر آئے گی، ظلم نظر آئے گا، اندھیر نگری نظر آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وحی کا نور وہاں پر شامل نہیں ہے۔ جہاں جہاں وحی کا نور آ جاتا ہے وہاں ایمانی زندگی آ جاتی ہے، اور جہاں ایمان آتا ہے وہاں انصاف آ جاتا ہے۔ تو صحابہ کے گھروں کے اندر بھی ایمان کا نور تھا، اس لیے کہ ایمان کی جو روح ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ایمان کی جو روح ہے وہی ان کے گھر کے اندر تھی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر
ایمان کی روح اگر نظر آتی ہے تو ان مدارس کے ذریعے سے نظر آ رہی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلا باب لے کے آئے تھے بدء الوحی کا، بتانے کے لیے کہ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں ان مدرسوں کی بنیاد کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پہ چل رہے ہیں۔ اور آخری باب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، حق تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت کو باب عنوان بنایا، یہ رد کر رہے ہیں معتزلہ کا کہ معتزلہ وزن اعمال کو نہیں مانتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، قرآن پاک میں اعمال کے وزن کا تذکرہ آ گیا ہے، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کے ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا آگے مطلب بھی خود بیان فرما رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے جو اقوال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ تو معتزلہ کہتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، اس لیے کہ اعمال کو جسمانی چیز تو نہیں ہے، جسمانی چیز کو تولا جاتا ہے، اور جو چیز جسمانی نہیں ہے اس کو کس طریقے سے تولا جائے گا، تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دین کا کوئی مسئلہ عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن عقل کے خلاف ہونا اور چیز ہوتا ہے اور سمجھ میں نہ آنا اور چیز ہوتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ڈاکٹروں کی ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انجینئر کی ہیں وہ ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتی، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وکیل کی ہیں اور وہ ایک عالم کی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ بڑے عالم تھے، فرمایا کہ میں نے قانون کی کتاب دیکھی اردو میں، اور قانون کی کتاب اردو میں دیکھ کے ایک قانون کا ماہر تھا، وکیل تھا، میں نے اس کے سامنے قانون کی عبارت پڑھی اور عبارت پڑھ کے اس کا مطلب بیان کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اردو حضرت کی مادری زبان تھی اور بڑے عالم تھے، تو کیا بیان کر کے حضرت نے فرمایا کیا میں نے یہ صحیح کہا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ قانون کو صحیح نہیں سمجھے۔ حضرت نے فرمایا پھر آپ بتائیے۔ پھر انہوں نے قانون کا مطلب بیان کیا، تو حضرت فرمانے لگے کہ اس کے بیان کرنے کے بعد اب مجھے بھی سمجھ میں آنے لگ گیا کہ پہلے میں صحیح نہیں سمجھا تھا، اس کے سمجھانے کے بعد صحیح سمجھ میں آیا۔ تو یہ تو دنیا کے اندر ہوتا رہتا ہے، ہر ایک کی سمجھ جو ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ عالم کو ڈاکٹر کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ڈاکٹر کو وکیل کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وکیل کو انجینئر کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اور دین کی باتیں، وحی کی باتیں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ساری کی ساری سمجھ میں آ جائیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری سائنس کی باتیں آج سے 100 سال پہلے کہی جاتی تو شاید اس زمانے کے سائنسدان بھی نہ مانتے اس کو، اس لیے کہ بہت ساری باتیں ایک وقت تک عقل میں آتی نہیں ہیں۔ تو کسی چیز کا سمجھ کے عقل کے خلاف ہونا اور چیز ہوتا ہے، اور کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اور چیز ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، لیکن قرآن پاک میں جب اس کا تذکرہ آ گیا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کر دیا، تو ہم مانتے ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ وہ سمجھ اب نہیں آ رہا، جب اعمال تلیں گے ہم دیکھ لیں گے، ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ تو معتزلہ تو کہتے تھے کہ جو چیز جسمانی نہیں ہے وہ تل نہیں سکتی، لیکن آج آپ کے سامنے دھند بھی تل رہی ہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ دھند کتنی ہے، یہ تول کے بتائی جا رہی ہے۔ آج گرمی اور سردی جو ہے وہ تل رہی ہے، اور ابھی آپ اپنا موبائل نکالیں اور ویدر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج لاہور میں اتنی گرمی ہے، اتنی سردی ہے، اور لاہور سے باہر فلاں شہر میں اتنی سردی ہے، اسلام آباد میں اتنی سردی ہے، مکہ معظمہ میں اتنی سردی ہے، مدینہ منورہ میں اتنی سردی ہے۔ تو آج بجلی کو تولا جا رہا ہے،
آج بخار کو تولا جا رہا ہے، آج بلڈ پریشر کو تولا جا رہا ہے، تو آج ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس وقت مانی کہ جب ان کے سامنے نظیر نہیں تھی۔ ہمارے سامنے اس کی نظیریں ہیں، لیکن ان کے سامنے تو اس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ تو آج ہم یہ بات طے کر لیں کہ جو بات نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ سچ کے سوا ہو سکتے ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے لکھ لیا کرتے تھے، قلم کاغذ لے کے بیٹھتے تھے اور لکھ لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے، کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے، آپ ہر بات لکھ لیا کرتے ہیں، انتخاب کرنا چاہیے۔ اس نے یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کبھی مزاح بھی فرماتے ہیں، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے بات کا انتخاب کر کے لکھنا چاہیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے سچ کے سوا کوئی بات نکل سکتی ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، بنو آدم کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور بنو آدم کے اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ تو اقوال بھی تو اعمال میں آتے ہیں نا، تو اقوال کو الگ سے کیوں ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل میں تو کبھی اہتمام کر لیتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن گناہ جو زبان کے گناہ ہیں ان سے بچنے کا عام طور پہ اہتمام نہیں کرتے۔ تو زبان کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعمال کے بعد اقوال کا لفظ بھی لائے ہیں۔ اور میرے عزیز طالب علم جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی، لفظی بالقرآنی مخلوق، تو یہاں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں ان کو تولا جائے گا۔ جب یہ تولا جائے گا تو یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو تولا نہیں جا سکتا۔ آخری حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں تو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل کے اندر جب تولا جائے گا تو بہت بھاری ہوں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ وہ باب کا جو عنوان ہے وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ باب کا عنوان یہ تھا کہ اعمال کو تولا جائے گا، اقوال کو تولا جائے گا، اور یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ دو کلمے جب ان کا وزن کیا جائے گا تو وزن کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں ثقیل ہوں گے۔ تو دو کلموں کی تین شانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی شان یہ بیان فرمائی کہ حبیبتان الی الرحمن، کہ رحمان کو محبوب ہیں، رحمان کو محبوب ہیں۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ دو کلمے جو آگے آ رہے ہیں، ان کو دو کلموں کا ہمیں مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اور جب جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو تو عام طور پہ وہ ذرا مشکل بھی ہوتی ہے۔ جہاد اللہ کو محبوب ہے لیکن جہاد میں جان بھی جاتی ہے، نماز اللہ کو محبوب ہے لیکن نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ مشکل بھی ساتھ ساتھ ہے، تو مشکلات بھی اس کے اندر ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں صورتحال ایسی ہے کہ یہ دو کلمے اللہ کو محبوب بھی ہیں اور ان کا پڑھنا آسان بھی ہے۔ اچھا، جو کام آسان ہوتا ہے اس پہ اجر کم ہوتا ہے، تو لیکن یہ کلمے عجیب ہیں کہ پڑھنا ان کا آسان ہے، لیکن جب ان کا نامہ اعمال میں ان کا وزن کیا جائے گا، نامہ اعمال جب ان کے تولیں گے تو اس وقت ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو عجیب و غریب یہ کلمات ہیں۔ وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں محبوب ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری شانیں سمٹ کے ان دو کلموں کے اندر آ جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، دو قسم کی اللہ کی صفات ہے۔ ایک صفات ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے عیب سے پاک ہونا بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان کو نیند نہیں آتی، ان کو اونگ نہیں آتی۔ تو عیب سے پاک ہونا جن کلمات کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے، ان صفات کو صفات جلال کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات معلوم ہوتے ہیں، ایسی صفات کو صفات اکرام کہتے ہیں۔ دونوں قسم کی صفات کو ملا کے جب بیان کیا جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم کہیں گے ذوالجلال والاکرام۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، جلال والی بھی ہیں اور جمال والی بھی ہیں۔ اور تو سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر اس صفت سے پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیب والی تمام صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی مثل نہیں، ان کو اونگ نہیں آتی، ان کو بھوک نہیں لگتی، وہ کھانے کے محتاج نہیں، وہ پینے کے محتاج نہیں، وہ کسی چیز کے بھی محتاج نہیں، وہ سب کو عزت دیتے ہیں۔ عزت ان کی ذاتی ہے، باقیوں کے پاس جو عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اور یہ سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو اللہ کی صفات جلال ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور جب کہتے ہیں وَبِحَمْدِهِ تو حمد کا معنی ہوتا ہے تعریفیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو کسی کے لیے تعریف اس وقت ہوگی جب اس کے اندر کوئی کمال پایا جائے گا۔ تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ تو صفات جمال جتنی بھی ہیں وہ ساری کے اندر وَبِحَمْدِهِ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ یہ ایسا جملہ ہے، وَبِحَمْدِهِ وہ حالیہ ہے تو، اور ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بیان ہی اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس جملے کے اندر اللہ کی ساری صفات آ جاتی ہیں، اور ساری صفات اس طریقے سے آ جاتی ہے کہ اکٹھی آ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ ایک قسم کی صفات کو بیان کر رہے ہیں پھر دوسری قسم کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس جملے کے اندر دونوں قسم کی صفات یکجا اکٹھی آ جاتی ہیں۔ جس وقت ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کمالات کی نسبت بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی کی تعریف ہوتی ہے تو وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، بندے کی تعریف نہیں ہوتی۔ میں بول رہا ہوں اگر آپ میری تعریف کریں گے تو یہ تعریف میری نہیں، ایک اللہ والے تھے نا، وہ کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا تو وہ خوش ہو رہے تھے، تو کسی کے دل میں آیا کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ اپنی تعریفوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ خیال ان کو محسوس ہو گیا، محسوس کر کے فرمانے لگے کہ بھائی میں جو خوش ہو رہا ہوں نا وہ اپنی تعریف پہ خوش نہیں ہو رہا، یہ جو میری تعریف کی جا رہی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ اصل میں میرے اللہ کی تعریف ہے، میں اللہ کی تعریف پہ خوش ہو رہا ہوں۔ اور جب اللہ کی ذات ایسی ہے کہ عیب وہاں قریب بھی نہیں، کمالات سارے کے سارے ہیں، پھر عظمتیں بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے ساری کے ساری۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو تین صفات جو ہیں وہ یہاں ان دو جملوں کے اندر آ گئی ہیں، لفظوں کے اندر آ گئی ہیں۔ ایک صفات جلال اور صفات کمال، اور اللہ کی کبریائی جو آتا ہے نا، چار کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اللہ اکبر، اور لا الہ۔ اور جب کسی ذات میں یہ تین صفات پائی جائیں، پاکی کی صفات بھی ساری اس کے اندر پائی جائے، اور کمال کی صفات بھی ساری پائی جائے، عظمتیں بھی ساری اسی کے لیے ہوں، تو عبادت کے لائق بھی پھر وہی ہوگا۔
تو چوتھی صفت وہ یہاں سے خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ لا الہ، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 ذکر جن کو افضل ذکر کہا گیا ہے، سب سے بہترین ذکر کہا گیا ہے، تو وہ چاروں کے چاروں اذکار میں سے 3 الفاظ کے اندر آ گئے، اور ایک ذکر جو ہے وہ ان 3 ذکروں سے خود بخود سمجھ میں آ گیا۔ تو اے میرے عزیز طلبہ، آپ پڑھ کے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، جاتے جاتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا، آخر کتاب کو ختم کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر پہ کتاب کو ختم کر رہے ہیں، اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر بھی لگانا ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام جیسے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کمال عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا نام سکھانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کمال عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ان سے جہاں آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے، وہاں اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر بھی ان سے سیکھیں اور اپنی زندگی ذکر پہ اوپر گزاریں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آخری کلام سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام جو تھا وہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، وہ آخری کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب ختم ہو رہی ہے تو اللہ کے ذکر پہ، زندگی ختم ہو تو اللہ کے ذکر پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔